بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی مدنی رضا صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب کو پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحت ٹھیک ہے آپ کی مفتی صاحب؟ اللہ کا کرم۔ مفتی صاحب جب تشریف لاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، مطلب کسی خاص ٹاپک پہ نہیں ہوتے، لوگوں کے روزمرہ زندگی میں جو مسائل درپیش آتے ہیں، لوگ مفتی صاحب کو دیکھ کر چاہتے ہیں کہ بھائی یہ سوالات ہمیں پتہ لگ جائیں اس کے جوابات۔ تو الحمدللہ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں اور آج ہم مفتی صاحب سے ان مسائل کا حل جانیں گے کہ شریعت ہماری کس طریقے سے رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کو بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے یا آپ کے اطراف میں آپ دیکھتے ہیں کوئی پریشان ہے کہ مسئلہ اس کا حل جاننا چاہتا ہے، تو اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں وہ دیے ہوئے نمبرز پہ میسج ٹائپ کیجئے اور ہمیں میسج کر دیجئے، سینڈ کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جب مفتی صاحب کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ مسئلہ نہیں بلکہ حل بن جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کا ماحول بھی سنا ہے کہ آفیسز میں ہوتا ہے کہ کسی کو پروموشن مل گئی، کوئی اس کی اچیومنٹ ہو گئی، ترقی ہو گئی، تو جو دیگر کولیگز ہوتے ہیں نا وہ اس خوشی میں چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ٹریٹ مل جائے، اور پھر وہ نہ ٹریٹ دے سکے بندہ کسی وجہ سے تو پھر طنز و مزاح بھی چلتا ہے، بہت زیادہ اس کا ریکارڈ لگایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ مناسب ہے ٹریٹ کا مطالبہ کرنا؟ بے شک وہ کوئی اس طریقے سے تو نہیں کیا جا رہا ہوتا، پھر بھی اس بندے کے لیے کچھ دن یا کچھ ہفتے تک تو بڑی آزمائش رہتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو مسلمان کے لیے جو شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر بالفرض کوئی ایسا ماحول جہاں پہ بنا ہوا ہے کہ سب آپس میں ایک دوسرے سے اپنی خوشی اس طریقے سے شیئر کر لیتے ہیں اور بلا تکلف دوست جو ہے وہ ایک دوسرے سے مطالبہ کر لیتے ہیں، اور اس طرح کا مطالبہ کہ جو سامنے والے کے لیے آزمائش نہ ہو، تو اس کی ایک حد تک رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو رویہ بعض اوقات اختیار کیا جاتا ہے نا کہ سامنے والا اگر ٹریٹ نہ دے تو ایک ہفتے تک یا کئی دنوں تک اس کو پریشان کیا جائے، اس کو طنز کیا جائے، اس کو تانے دیے جائیں اور اس کو احساس دلایا جائے کہ تم کنجوس ہو، یہ سارے رویے اختیار کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ صحیح۔ ایک بے تکلفی ہو اور اس میں آپس میں تھوڑے بہت ایک مطالبہ کر لیا جائے کہ بھی ٹریٹ کے طور پر آپ ہمیں کچھ خوشی شیئر کر لیں، اور اس میں خود بھی یہ ذہن ہو کہ بھئی اگر یہ نہیں افورڈ کر سکے تو ہم ساتھ دے دیں، خالی ایک خوشی سیلیبریٹ کرنا مقصد ہو، تو اس حد تک مطالبے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک ماحول کے اندر خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے صحیح ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر عیدی کا بھی مطالبہ کر لیا جاتا ہے بعض اوقات، لیکن اس پر جو طنز و مزاح ہوتا ہے یا ایسا مطالبہ کہ سامنے والا آزمائش میں آ جائے، اس کی شرعی طور پر ممانعت ہوگی، کیونکہ اس سے مسلمان کی دل آزاری ہوگی، تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ بظاہر دیکھا جائے تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس میں بھی اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ نہیں یار ہم نے اس طرح بھی کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ دیکھیں، اصل مقصد ہے نا مسلمان کو پریشانی سے بچانا، اس کی دل آزاری سے اس کو محفوظ رکھنا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اگر ہمارے کسی فعل سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹریٹ کا مطالبہ کیا نا تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ ساتھ والا میری خوشی میں خوش ہو رہا ہے، ایک یہ طبیعت ہوتی ہے، اور ٹریٹ کا اتنا ہیوی مطالبہ کہ سامنے والا پریشان ہو جائے تو پھر وہ طبیعت کی خوشی نہیں ہوتی، اس پر ناگواری گزرتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو دونوں چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے پھر دیکھا جائے گا اور معتدل انداز اختیار کیا جائے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اچھا واقعی کچھ بعض اوقات تو بندہ کہتا ہے چلو یار اتنی ترقی مل گئی ہے تو خوش کر دو ان کو بھی، یہ بھی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے، بعض اوقات ایسے لوگ جن کا تعلق پرچیز ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے، پرچیزنگ کے ذمہ ہوتی ہے، مثال ایک اسکول میں ایک صاحب اس جاب پہ ہیں کہ اسٹیشنری وغیرہ اور اس طرح کے سامان وہ لے کر آتے ہیں۔ اچھا سیٹنگ انہوں نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ اسکول والوں کو وہ چیز مارکیٹ میں 500 روپے کی ہی دستیاب ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے ذریعے منگوائے یا کسی اور کے ذریعے، لیکن اس بندے نے سیٹنگ ایسی بنائی ہوئی دکاندار سے کہ اس کو 450 کی مل رہی ہے اور اسکول والوں کو وہ جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس پہ یہ 500 روپے کی دیتا ہے۔ تو کیا اس طرح بل بنوانا کہ بھائی تم 500 کا ہی بل بنا دو اور اس کو 50 روپے اس کو فائدہ ہو گیا، کمیشن مل گیا، تو اس طرح کیا کسی کوئی جواز کی صورت ہوتی ہے اس میں؟ دیکھیں، جب کوئی پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں اس طریقے سے کسی ادارے کی طرف سے موجود ہو بطور اجیر، ٹھیک ہے، اب وہ جب پرچیزنگ کرنے کے لیے باہر جاتا ہے نا تو وہ ادارے کے وکیل کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ صحیح۔ اب جب آپ ادارے کے وکیل کی حیثیت سے کوئی جا رہا ہو تو درمیان میں اب یہ کمیشن نہیں رکھ سکتا۔ صحیح ہے۔ اگر تو یہ معاملہ ہو کہ ادارے سے اجارہ نہیں کیا ہوا اور ادارے کو کہا ہے کہ بھائی میں آپ کو مارکیٹ سے چیز اتنے کی لا کے دے دوں گا
جتنے پر آپ کو مارکیٹ میں میرے علاوہ بھی کہیں اور سے مل رہی ہے. صحیح. اور اس کے بدلے جتنا میرا پروفٹ ہوگا وہ میں رکھ لوں گا, باقی آپ کی مسئلہ وہ ایک ڈیل اس طرح کی وہ ایک ڈیل کر لی. اب یہ باقاعدہ اجیر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے وہاں پہ جاب کرنے والا ہونا, اور ایک ہے کہ بھائی صرف اس پرچیزنگ کی حد تک میں آپ کی طرف سے خرید کرا رہا ہوں, وہ اپنے سروسز کے حساب سے, اپنے سروسز کے حساب سے. تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی اجیر ہے تو پھر اس کے لیے اس کی تو اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ادارے کے وکیل کی حیثیت سے جا رہا ہے, اور وہ ادارے کے وکیل کی حیثیت سے وہاں پہ اپنے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو پھر یہ شرعی طور پر درست نہیں ہوگا اس کا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو ہم نے مثال ایک اسکول کی دی, مگر یہ تقریباً زندگی کے بہت سارے شعبوں میں لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک وہ مال کے جس کی مطلب جو آپ کے لیے شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہے, پھر ایسے مال کا ہم نے کیا کرنا ہے, پھر وہ ایسی چیزوں میں نکل جاتا ہے. مفتی صاحب نے بڑے واضح انداز سے کہ بھائی اگر آپ اجیر ہیں وہاں اسی کام کے لیے ہیں یا باقاعدہ وہاں جاب کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کانٹریکٹ بیس ہیں کہ خاص آپ کو اس طرح کا مال منگوایا جا رہا ہے, خاص اسی کام کے لیے آپ سے رابطہ ہوا ہے, تو ظاہر بات ہے وہ جیسا آپ نے معاملہ طے کیا ہے ویسے آپ کی ڈیل کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب اگلا سوال بڑا اہم ہے, اور وہ ہے کریڈٹ کارڈز کے حوالے سے, کیونکہ کریڈٹ کارڈز پہ نا بہت ساری سہولیات مل رہی ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے اگر کوئی شخص کریڈٹ کارڈ بنوائے اور اس بات کا بھی بھرپور خیال رکھے کہ مقررہ وقت سے پہلے ہی رقم ادا کر دے گا, تو کیا اب یہ کریڈٹ کارڈ بنوانا درست ہوگا؟ کیونکہ اب سود ادا کرنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی اور مقصد ملنے والی سہولیات سے فائدہ اٹھانا ہے, تو اس وجہ سے کیا وہ کریڈٹ کارڈ بنا سکتا ہے؟ دیکھیں, سود کے معاملے میں نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سود لینے والے پر نہیں, صحیح, بلکہ جو سود لے رہا ہے, جو سود کا گواہ بن رہا ہے, جو سود کے ڈاکیومنٹس لکھ رہا ہے, ان سب پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سود کے معاملے کے اندر کسی بھی طریقے سے ملوث ہو رہے ہیں یہاں پہ, یعنی کانٹریکٹ بھی اگر کر رہے ہیں نا تو وہ بھی اس مذمت کے تحت شامل ہے. اللہ اکبر. تو اب اگر کریڈٹ کارڈ کا معاملہ دیکھا جائے نا, تو اس کے اندر جب آپ کریڈٹ کارڈ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ کی سہولت استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں پر یہ لازمی صورت پائی جاتی ہے کہ اگر میں نہ پے کر سکا تو میں سود دوں گا. اب چاہے وہ نوبت آئے یا نہ آئے, آپ یہ وعدہ تو کر رہے ہیں نا, تو یہ وعدہ کرنا بھی گناہ ہے. لہٰذا صرف سہولیات کے حصول کے لیے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں, بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے باہر ممالک کے اندر کریڈٹ کارڈ کے علاوہ کوئی صورت اگر نہ ہو, آپشن نہیں ہوتا, آپشن ہی نہیں ہے, تو پھر ایک الگ ایگزمپشن ہے. وہ باقاعدہ اگر اپنی صورتحال بتائیں گے تو ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے, کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. لیکن اگر صرف سہولیات استعمال کرنا پیش نظر ہے تو پھر اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ وعدہ سود ہے. آپ چاہے سود پے کریں نہ کریں, آپ وعدہ سود کر کے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں, لہٰذا اس کی اجازت نہیں. یعنی صرف شرط کا ہونا سود کی, بے شک آپ اس نوبت تک جائیں نہ جائیں, آپ وہ شرط کا ہونا ہی اس کو حرام کر رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے کریڈٹ کارڈ کا بتایا, ڈیبٹ کارڈ کی صورت اس کا حکم بالکل الگ ہے. لیکن ڈیبٹ کارڈ میں تو سود کا معاملہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے اندر قرض والی صورت نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اس کے اندر تو جتنے پیسے اکاؤنٹ میں ہیں اتنے ہی استعمال کر سکتے ہیں, اس سے ایکسٹرا تو ایکسیڈ کر ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ڈیبٹ کارڈ ایک آپشن تو ہے کہ اگر آپ کارڈ والی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں, بس کریڈٹ کارڈز میں یہ مسائل ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ جس چیز کا شریعت منع کرتی ہے, اب دنیاوی طور پر ہمیں کتنی سہولیات کوئی پرووائڈ کیوں نہ کر رہا ہو, ہم نے ایسی فیسلٹی کو اویل کر کے کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا, یہ ایک سوال ہے بقرعید کے حوالے سے, اور وہ قریب بھی ہے, تو خاص طور پر یہ سوال آیا تو میں نے کہا چلے پوچھ لیا جائے کہ بقرعید کے موقع پر عموماً جانور رسی توڑ کے دوڑ کے کسی دوسرے محلے میں چلا گیا, اب وہ دیگر جانوروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اور بعضوں کا ڈھونڈنے والا بیچارہ ڈھونڈ کے تھک ہار کے بیٹھ گیا کہ بھائی ملا ہی نہیں. اب وہ جس کی جانوروں میں وہ جانور شامل ہو گیا جو اس کا نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اس جانور کا کیا کریں, کب تک انتظار کریں؟ اس کے کوئی اخبار میں بھی نہیں دیا جا سکتا, تو اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں, اس سلسلے میں نا شریعت مطہرہ کے نزدیک جو اس کا حکم ہے وہ لقطے کا حکم ہوتا ہے. اچھا, لقطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے گری پڑی کوئی چیز آپ کو مل گئی ہو تو وہ لقطے میں شمار ہوتی ہے. اسی طریقے سے جانور کسی اور کا ہے, بھاگ کر آپ کے پاس آ گیا, تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جو اعلان کے ذرائع آپ اپنا سکتے ہیں وہ اپنائیں. جیسے مثال کے طور پر جانور بھاگ کر آیا ہے تو ایک گمان ہوتا ہے کہ قریبی محلے کا ہو, تو وہاں تک اگر اطلاع پہنچانا بآسانی ممکن ہو, یا آج کل فیس بک کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اس کے تھرو پاسبل ہو, تو جتنا پاسبل ہو اتنا آپ کوشش کر لیں. اگر اس کے مالک تک رسائی ہو جاتی ہے, اس سے رابطہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو واپس کر دیں گے.
اگر نہیں ہوتا تو ایک وقت تک انتظار کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب تلاش کرنے والا ہوتا ہے نا تو مختلف محلے میں پوچھ بھی رہا ہوتا ہے، تو مالک کا انتظار کریں. جب امید بالکل ختم ہو جائے نا کہ اب تو مالک تلاش سے بھی بالکل مطمئن ہو گیا ہوگا کہ وہ تلاش نہیں کر رہا ہوگا، تو پھر وہ جانور صدقہ کیا جائے گا، صدقہ کیا جائے اس کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں. لیکن اس میں خیال یہ رکھا جائے کہ جب جانور آپ نے صدقہ کر دیا اور مالک نے آ کر اس کا مطالبہ کیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جانور چاہیے، تو اب آپ کو وہ دینا پڑے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ معاف کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اب تو میں نے صدقہ کر دیا، پھر صدقہ اس کی طرف سے کنسیڈر ہوگا. تو یہ ایک نقطے کا شرعی حکم ہے. تھوڑا سا اس کے اندر ایک آزمائش یوں نظر آتی ہے کہ مالک نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا، تو اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ پہلے مالک کا انتظار کیا جائے، جلد بازی نہ کی جائے. بہت اچھا. آپ اس جانور کا لحاظ کر لیں، تھوڑا ایک عرصے تک انتظار کر لیں، جب آپ کو اطلاع مل جائے تو آپ دے دیں. اور سارے ذرائع بھی آپ نے اپنا لیے، تو یہ امید جب ختم ہوگی تب صدقہ کرنا ہے. صحیح. تو جب تک امید ہے تب تک مالک کا ویٹ کیا جائے. اچھا حضرت، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، وہ یہ کہ ہم جب مارکیٹ جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے تو شاپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت سارے لوگ لکھ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ سہولت دیتے بھی ہیں. تو بہتر عمل کیا ہے کہ اگر یہ لکھ دیا جائے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، اور اگر یہ لکھا ہوا ہے تو یہ واپسی کرنے کوئی آتا ہے تو نہیں، شرعی طور پر اس کو چینج یا واپسی کا آپشن ہونا چاہیے. شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے 2 صورتوں کی بنیاد پر صرف واپسی کی اجازت دی ہے اور دکاندار پر لازم کیا ہے کہ یہ واپسی لینا پڑے گا. اچھا. ایک تو یہ کہ آپ نے جو مال بیچا ہے اس کے اندر کوئی عیب نکل آیا. صحیح. اگر عیب نکل آیا ہے تو پھر تو دکاندار پر لازم ہے کہ وہ واپس لے گا. بالکل صحیح. اسی طرح آپ نے جو چیز خریدی ہے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، آپ نے بن دیکھے سودا کیا تھا، دیکھنے کے بعد آپ کو وہ چیز مناسب نہیں لگی، آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ واپس کر سکتے ہیں. جیسے آن لائن ڈیلیوری جو آتی ہے، آن لائن ڈیلیوری کے اندر بھی یہ حکم ہوتا ہے نا. صحیح. تو اب یہ خیار رویت کہلاتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے اور چیز آپ نے خریدی ہے تو یہ خیار رویت کہلائے گا. اور خیار عیب وہ کہلاتا ہے کہ عیب کی بنیاد پر آپ نے واپسی کی ہے. اگر دکاندار کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان 2 صورتوں میں بھی واپس نہیں لوں گا تو یہ لکھنا غلط ہے. صحیح. آپ کو ان 2 صورتوں میں تو لینا ہی پڑے گا. اس میں ایک اور صورت یہ ہے کہ بھئی آپ نے چیز استعمال کی تھی، تھوڑی اس کے اندر جو ہے نا وہ مزید ملاوٹ کر دی، بعد میں عیب کی اطلاع ملی، تو وہ ایک تفصیل ہے خیار عیب سے متعلق. ٹھیک ہے. باقی ایک جو نارمل سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی ایک شخص لے کر گیا اور اس کو پسند نہیں ہے، گھر پہ جانے کا سمجھ لیا یار واپسی کروا دیتے ہیں، وہاں پسند کر کے گیا تھا، وہاں پہ پسند کر کے گیا تھا، اب گھر پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، بیگم نے کہا کہ نہیں اچھا لگ رہا آپ کے اوپر، تو وہ اب بیگم کے خوف سے واپس کروانے کے لیے خوف تو الگ چیز ہے، مطلب ویسے اس کے ارادے میں تبدیلی ہو گئی یا مزاج میں تبدیلی ہو گئی، مطلب اس کو چیز پسند نہیں آئی. تو اس صورت کے اندر دکاندار پر لازم نہیں ہے کہ وہ واپسی کرے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں واپس کروا رہا ہوں. صحیح. ہاں، بہتر پھر بھی یہ ہے کہ وہ واپس کر لے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مسلمان سے سودا واپس لے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ. تو یہ ایک فضیلت والی بات ہے، لیکن یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے، اس طرح کا سہولت دے دیتا ہے تو اس کے لیے فضیلت بہرحال موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کریانہ اسٹورز والے یہ سہولت دیتے ہیں کہ اگر کچھ رقم ان کے پاس پہلے سے رکھوا دی جائے تو وہ جب آپ راشن وغیرہ لیں گے تو آپ کو ٹوٹل میں نا ایک کنسیشن دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے، مثال ہے کسی نے مہینے کے شروع میں 50,000 روپے کریانہ اسٹور والے کو رکھوا دیے، اب وہ جا کر اس سے کسی موقع پر 20,000 کا راشن لیتا ہے تو وہ اس سے جو نا اس کو 5,000 روپے ڈسکاؤنٹ دے کر 15,000 روپے اس کو راشن کے لگاتا ہے. تو کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ نہیں، اس کی اجازت شرعی طور پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ جو 50,000 ایڈوانس میں رکھوائے جا رہے ہیں یہ قرض کی صورت ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ پہلے سے جو رکھوا رہے ہیں گویا کہ آپ کریانہ والے کو قرض دے رہے ہیں. صحیح ہے. اس قرض کی بنیاد پر آپ کو سہولت دی جا رہی ہے. تو کوئی بھی ایسا قرضہ کہ جو سہولت کو یا منافع کو کھینچ رہا ہو یا منافع جس کے نتیجے میں حاصل کیا جا رہا ہو تو اس کو پھر جو ہے وہ سود میں شمار کیا جاتا ہے. سود میں آئے گا، یہ سود میں آئے گا. اس وجہ سے اس کو علماء نے منع فرمایا کہ آپ نے سامنے کریانہ والے کو قرضہ دیا ہے اور اس سے آپ بینیفٹ لے رہے ہیں یہ 5,000 کا راشن کے اوپر، لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں، اگر ویسے ہی مثال کے طور پر آپ نے پیسے اس کو جو ہے وہ ایڈوانس آپ کے پاس ایسے ہی موجود تھے، آپ نے کہا کہ یار یہ چیز مجھے دے دو اور اس نے اپنے طور پر شرط نہیں ٹھہرایا، اپنے طور پر ویسے ہی دے دیا کوئی ڈسکاؤنٹ، تو پھر اس کی اجازت ہوگی. لیکن باقاعدہ یہ ڈیل کر کے رکھنا اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اور ڈیل بھی نہیں کی تھی مگر مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا. یہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ گڑیا، گڈے اور جانوروں والے جو کھلونے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو دلوا سکتے ہیں؟
دیکھیں تصویر یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو آئٹمز ہوتی ہیں، گڑیا وغیرہ، اس کو تعظیم کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رکھنا منع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بچوں کو ایز اے ٹوائے اگر یہ چیزیں دلواتے ہیں نا، تو یہ تعظیم کے ساتھ نہیں ہوتی، گھر کے اندر یہ مطلب توہین کے ساتھ ہی رکھی جا رہی ہوتی ہیں. بچے اس کو پھینک بھی رہے ہیں، پھر ایک ساتھ سارا جمع کر کے کسی جگہ پہ انہوں نے شامل بھی کر لیا. تو اس کی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ اس کو ڈالز وغیرہ جو بچیوں کے لیے لائی جا رہی ہو، اس کو پھر شو پیس کے طور پر نہ سجائیں، کیونکہ پھر یہ غلط ہو جائے گا کہ آپ تعظیم کے ساتھ اس کو رکھ رہے ہیں. ایسی توہین والا رویہ اختیار کیا جا رہا ہو تو پھر کوئی اس میں قباحت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب صاحب یہ بڑا ایک عجیب سا سوال ہے. ایسی سچویشن بعض علاقوں میں ہوتی ہے کہ بیٹا یہ وصیت کرتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا وہ باپ کی ہی قبر میں دفن کیا جائے جب میرا انتقال ہو جائے. اس طرح بیٹی بھی خواہش کرتی ہے کہ مجھے ماں کی قبر میں دفن کیا جائے. تو کیا اس طرح کی وصیت کرنا یا خواہش کرنا یا اس طرح دفنانا، اس کی شرعی طور پر کوئی اجازت ہے؟ نہیں، ان دونوں صورتوں کی شرعی طور پر نہ اجازت ہے، نہ ایسی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب ایک مسلمان کی قبر میں اس کو دفنا دیا گیا تو اب بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر شرعی اجازت کے وہ قبر کشائی نہیں کی جا سکتی. بالکل صحیح. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو بیٹی کا اگر وصیت پر عمل کیا جائے والدہ کی قبر میں دفنانے کے لیے تو قبر کشائی کرنی ہوگی، اور یہ کوئی ایسی شرعی ضرورت ہے نہیں. تو لہٰذا نہ اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور نہ یہ معاملہ کرنا درست ہے، اور نہ اس طرح کی وصیت کرنا جائز ہے. اگر کسی نے کی بھی ہوگی تو اس کی وصیت کو نظر انداز کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی. اچھا علامہ صاحب، یہ مسئلہ تو میرے خیال سے ظاہر بات ہے کہ جو شادی شدہ ہوتا ہے وہ اس پر ایک مرتبہ غور ضرور کرتا ہے کہ کیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں، کہ بیوی شوہر کو اس کے نام کے ساتھ پکار سکتی ہے کہ نہیں. یہ ارشاد فرمائے گا کہ بعض اوقات اولاد بھی نہیں ہوتی تو آخر تک وہ پریشانی رہتی ہے خاتون کہ میں کیا ان کو کس طرح بلاؤں. اب اوئی سے بھی بعض اوقات کچھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور اولاد ہو جائے تو پھر نارملی وہ بیوی جو ہوتی ہے بیٹے کے نام سے شوہر کو پکار لیتی ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، شوہر کے نام سے پکارنا یہ کوئی ناجائز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے یہاں پر جو عرف اور رواج ہے نا، اس کے اعتبار سے نامناسب ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں نا تو شریعت مطہرہ نے شوہر کو ایک مقام، ایک مرتبہ دیا ہے. تو تعظیم کا تقاضا، شوہر کی تعظیم کا تقاضا یہ کہ اس کو نام سے نہ پکارا جائے، یہ خلاف ادب ہے. ویسے ہی ہمارے یہاں پر خواتین کے لیے جب بھی شادی ہوتی ہے نا تو شوہر کا نام سنے ہو جاتا ہے. سنے کہہ کے بلا رہی ہوتی ہے، تو وہ شوہر کا نام ہی سنے ہو جاتا ہے، تو سنے کہہ کے پکار لیں. اگر بالفرض کوئی خاتون شوہر کو نام کے ساتھ پکارتے بھی ہیں تو وہ گناہگار نہیں ہوگی، لیکن یہ نامناسب ہے. ہاں، اگر بالفرض جب اولاد ہو گئی تو پھر تو اولاد کے نام سے پکارنے کا جو رواج ہے وہ اختیار کیا جائے، لیکن حتی الامکان کوشش کی جائے کہ نام لینے کی ضرورت نہ پڑے. جیسے کوئی اور نام کہہ کر پکار دیا، ابا کہہ دیا یا فلاں کے بیٹے کہہ دیا، اس طریقے سے یہ سنے تو آلریڈی ہمارے یہاں پر یوز ہوتا ہی ہے، تو یہ کہنے میں بھی شرعی طور پر کوئی حرج نہیں. ٹھیک. بڑا اہم معاملہ تھا، یہ بھی آپ غور کیجئے گا اس پر بھی. اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ڈائریکٹ نام لے کر نہ پکارا جائے. ایسے ہی اس میں ایک مطلب سمجھے ادب کا ایک عنصر بھی ہے، محبت کا بھی عنصر ہے. جی، محبت شوہر کا دل میں نظر آتا ہے کہ بیوی کے تعظیم موجود ہے، اسی لیے وہ شوہر کی تعظیم کر کے اس کو سنے کہہ رہی ہے، نام نہیں پکار رہی. تو یہ جو انداز ہے نا، یہ اختیار کیا جانا چاہیے. تعظیم و تکریم والی محبت آپ جی، ایسے ہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا، فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز بہت زیادہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہاتھ میں جو نا وہ چھلے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کئی انگوٹھیاں ہوتی ہیں، گلے میں جو نا وہ چین ہوتی ہے، زنجیریں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا اس کو پہن کر کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اولاً تو دیکھیں، پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، چھلے پہننا یا چاندی کی انگوٹھیاں ایک سے زیادہ پہننا، ایک تو جس کی اجازت ہے 4.5 ماہ سے کم کی جو انگوٹھی ہو وہ اس میں ایک نگینہ لگا ہوا، اس کی تو اجازت ہے. لیکن ایک سے زیادہ اگر ہو تو اس کی اجازت نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں جو وہ مرد کے لیے زیور کے حکم میں آتی ہیں اور یہ مکروہ تحریمی ہیں. اور کوئی بھی ایسا لباس پہننا کہ جو مکروہ تحریمی ہو، اس کو پہن کر نماز ادا کرنا، یہ نماز کو بھی مکروہ کرتا ہے. لہٰذا ایسی نماز کو دہرانا ہوگا، اور اس طریقے سے اگر جان بوجھ کر نماز پڑھی تو گناہ گار بھی ہوں گے. لہٰذا ہماری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نماز کی ادائیگی کر ہی رہے نا تو شریعت کا لحاظ کر کے کر لیں. تھوڑی دیر کے لیے کم از کم آپ یہ اتار دیں. ویسے تو پہننا ہی نہیں چاہیے، لیکن نماز کے دوران جو ہے وہ خاص طور پر احتیاط کریں کہ ویسے بھی آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے آپ جو ہے نماز کے اندر بھی گناہ ہوگا. تو آپ مقصد لے کر آئے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھکوں، لیکن وہ بھی قابل قبول نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اولاً تو یہ عادت ہی چھوڑیں، اور دوسرا اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بطور خاص اس چیز سے اجتناب کیا جائے. واہ واہ واہ. یعنی نماز مسجد تک آئے تو پہلے آپ نے نماز کے لیے یہ چیزیں اتار دی،
اور پھر نماز سے فارغ ہوئے تو زندگی بھر کے لیے اتار دی. انشاءاللہ نیت کر ایسا لی ہونا نیت. چاہیے. ایسا ہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے, بلکہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہ مسئلہ جو مفتی صاحب مسائل کا جواب دے رہے ہیں یہ ہماری اصلاح کا سبب بن جائے. دیکھیں واقعتاً بعض اوقات بندہ اس غرور میں مبتلا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کوئی مت سمجھائے, ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, میں اسے دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے ہے. جو اس طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں نا وہ دشمن نہیں ہے, وہ دوست ہیں آپ کے, اور وہ آپ کے دینی دوست ہیں جو آپ کی اس انداز سے اصلاح چاہتے ہیں. نہیں تو زندگی تو گزر رہی ہے, سب کی گزر جائے گی, وہاں کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور جو دوست آپ کے وہاں کی فکر کر رہا ہے, آخرت کی فکر کر رہا ہے, حقیقی معنوں میں وہی دوست ہے اور وہی آپ کے کام آئے گا. مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی بالکل. جو نیکی کی طرف بلانے والا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, لیکن متقی وہ ایک دوسرے کے دوست بن کر رہیں گے. اللہ, وہ اس وقت بھی دوست ہوں گے. کیا کہنے پھر ایک ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے متقی لوگ. تو ایسے لوگوں کو دوست بنائیں کہ جن کا ہاتھ پکڑ کر آپ جنت تک جا رہے ہوں, نہ یہ کہ وہ دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ دیں اور آخرت میں بھی ساتھ چھوڑ دیں. مطلب آج ہی چھانٹی کر لیں, پھر آج ہی چھانٹی ہونی چاہیے. چھانٹی ہونی چاہیے. اور بھائی اچھے دوست بنا لو. پھر آپ کہیں گے یار میں خود بھی تو اچھا نہیں ہوں, تو پھر اچھے دوست کیسے بناؤں؟ تو یہ کہ اچھے دوست بنائیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ اور ہم بھی اچھے ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ اچھی صحبت مؤثرۃ, صحبت اثر رکھتی ہے. جب اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سرپرائز دینے کا بہت شوق ہوتا ہے, وہ بات بات پہ سرپرائز دے رہے ہوتے ہیں. کال کریں گے, السلام علیکم, پہچانا نہیں یار, نہیں پہچانا, میں فلاں بات کر رہا ہوں. پہلے مطلب نام ہی الگ لیں گے, آواز سے پہچانو, فلاں بات کر رھا ہوں. پھر اس کے بعد اینڈ میں جا کے بتائیں گے میں تمہارا فلاں دوست بچپن کا بات کر رہا ہوں, خوش ہوئے کہ نہیں. اب یہ دیندار آدمی وہ بولے گا یار جھوٹ تیرے سنے ہیں تو میں کیا خوش ہوں, ہیں لوگ پھر بھی بعض اوقات خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کرنا جھوٹ کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ بے شک آپ تفریح کر رہے ہیں, دل جوئی تو نہیں کہیں گے, مطلب آپ ویسے ہی اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, نیت آپ کی بظاہر اچھی ہے. لیکن نیت بظاہر اچھی ہو, صحیح, لیکن اچھی نیت کے ساتھ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے. صحیح. لہٰذا اگر آپ نے خوش کرنا ہی ہے نا, تو کوئی ایسی گفتگو کریں کہ جس کے اندر جھوٹ شامل نہ ہو رہا ہو. اگر جھوٹ شامل ہوگا تو آپ کا یہ انداز جو ہے وہ سرپرائز دینے کا یہ غلط رہے گا, اور یہ گناہ گار بھی ہوں گے. کیونکہ جھوٹ گناہ, مطلب کسی کو خوش کرنے کے لیے, ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا اس کی بطور خاص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرمائی ہے. لہٰذا اس طرح کی مزاح کے معاملے میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے, اس سے اجتناب کیا جائے. سرپرائز دینا ہے تو ویسے ہی آپ جو ہے وہ دو طرفہ بات کر لیں, زومانہ الفاظ کا استعمال کر لیں, کوئی اور انداز اختیار کر لیں, لیکن اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی کہ جھوٹ بولا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ تو زبردست ماشاءاللہ, مختصر وقت میں بھی آپ نے بہت سارے مسائل کا حل ارشاد فرمایا شریعت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. میں چاہوں گا کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ کے ساتھ بہت سارے سوالات پوچھیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام, آپ بھی کوئی سوال جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں, جلدی سے میسج ٹائپ کیجئے اور ہمیں بھیج دیجئے. انشاءاللہ مفتی صاحب کے سامنے آپ کا سوال رکھیں گے, اس کا بھی جواب شریعت کی روشنی میں لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.